اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق حلال میں برکت اور دعا کی قبولیت کا وظیفہ۔ رزق حلال میں برکت ہو جائے اور جو اللہ سے دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے، تو اس کے علاوہ انسان کو کیا چاہیے؟ رزق میں برکت تو ہر کوئی مانگتا ہے، رزق حلال میں برکت مانگنے والے لوگ بھی آج کے معاشرے میں موجود ہیں، کیونکہ اس وقت جو تنگی کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی مال کدھر سے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں بس مال آ جائے، ایسا وظیفہ بتا دیں چاہے جدھر سے آ جائے۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں آج بھی وہ تقاضا کرتے ہیں کہ حضور رزق حلال میں برکت کا وظیفہ بتائیے، رزق حلال میں اضافہ ہو، اور حلال میں ہی برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ حرام کا رزق جتنا بھی بڑھ جائے نا، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں رزق صرف حلال رزق میں ہی برکت ہوگی۔ اور حرام اور حلال کے تصور میں اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک نجاست کا قطرہ اگر دودھ کی بالٹی میں گر جائے تو پوری بالٹی ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کرپشن، تھوڑی سی بھی بے ایمانی، تھوڑا سا بھی غلط کام کیا نا، تو وہ جو آپ کا باقی کا جو صاف ستھرا مال ہے، جو رزق حلال ہے، اس سارے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط سے تو پل صراط ایک جو ہمیں آگے درپیش ہوگا نا، ایک پل صراط ہمیں درپیش ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، تو ہمیں پل صراط پہ گزرنے کا، یہ سب کو پتہ ہے نا اس بات کا۔ لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس حقیقت میں یہ دنیا ہی پل صراط ہے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے دنیا کا جو یہ معاملہ، یہ بھی پل صراط سے کم نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑا سنبھل کے چلنا ہے کہ آپ کا ایک غلط قدم آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، ایک درست قدم آپ کو جنت کی سمت میں لے جا سکتا ہے۔ تو بالکل بال کی طرح باریک راستہ ہے، اور اس پر ہر وقت شیطان جو ہے وہ آپ پر مسلسل حملے اور اٹیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کا پل صراط تو اسی دنیا سے، اگر آپ نے اس دنیا کا، میں سمجھتا ہوں، پل صراط آسانی سے پاس کر لیا تو اس پل صراط کی آپ کو فکر نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے وظائف بتائے جائیں جس کے اندر دل کی صفائی بھی ہو، اللہ کی جو ہے اللہ کا قرب بھی حاصل ہو۔ اچھا، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ کے دو اسماء الحسنیٰ کا ہے، اور ان کے پڑھنے سے ایک اور بڑی ایک رحمت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ ایسے میرے دوست ہیں نا جن کو رونا ہی کبھی نہیں آتا، دل بہت سخت ہیں، تو اس کے پڑھنے سے رقت پیدا ہوتی ہے، آپ کا دل نرم ہوتا ہے، دل آپ کا اتنا نرم ہوتا ہے کہ آپ جب اللہ کا نام سنیں اور اللہ کا کلام سنیں اور جب اللہ کا ذکر کرنے بیٹھیں تو آپ کی آنکھیں چھلک جائیں، آپ کا دل نرم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کے ثمرات ہیں، اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ شوق عبادت بھی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ انتہائی آسانی سے کرنے والا عمل ہے، اور جس طرح سے مطلب آہستہ آہستہ یہ ایسی چیزوں کو سیدھا کرتا ہے، محنت بھی اس میں زیادہ نہیں ہے، آسان سا عمل ہے۔ اس کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ رزق حلال کی طرف بھی جائیں، آپ کے حلال میں برکت بھی ہو، اور پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ اور میرے خیال میں جس شخص کو یہ اللہ کی طرف سے فیض حاصل ہو گیا کہ اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، تو اس کو پھر اور کسی مسئلے کی ضرورت نہیں، پھر اور کوئی مطلب اس سے بڑی کیا برکت ہوگی، اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ آپ اپنے لیے یا کسی کے لیے کوئی دعا مانگیں اور اللہ قبول کر لے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ اچھا، ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑے بڑے وظائف اور عملیات آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں، ذکر چیزیں میں نے رسول اللہ کی ایک حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر سنی، اور پھر میں نے اس کے اوپر اتنا میرا یقین ہے کہ میں جب بھی ذاتی طور پہ میں کسی کام کے لیے دعا کرتا ہوں، مطلب کوئی کام کسی کے لیے بھی کرنا ہو، تو میں رات کو جب سوتا ہوں تو وضو کر کے جب سوتا ہوں تو صبح اس رات کے دوران میں سوچ کے سوتا ہوں کہ میری آنکھ کھلے گی تو میں نے رب سے یہ دعا مانگنی، اور یقین کریں کہ جب میری آنکھ کھلتی ہے میں دعا مانگتا ہوں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ سرکار کا بتایا ہوا، آپ بھی کر کے دیکھیں، رات کو سو جائیں وضو کر کے، اور جب آنکھ کھلے تو اللہ سے وہ مانگ لیں جو آپ کو چاہیے، وہ مل جائے گا، دوسرے دن ہی ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک رات کو دعا یہ مانگے نا تو صبح وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی اپنے ایک وہ ہے، مطلب میرا تو اس کے اوپر اتنا زیادہ یقین ہے جیسے مجھے اپنے اس وقت سانس لینے پر، زندہ ہونے پر ہے، جتنا مجھے یہ یقین ہے کہ اس وقت دن ہے یا اس وقت رات ہے، اتنا یقین میرا ہے اس پہ۔ یقین سے سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اچھا خیر، ایک آسان سا ذکر، یا رحمان و یا رحیم، اللہ کے دو اسما، یا رحمان و یا رحیم، دو اسما۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، یا تو چاہے تو صرف فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی ایک تسبیح کر لیں، یا اگر زیادہ ہمت ہے تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں،
یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم۔ تو یہ اگر آپ کر لیتے ہیں شروع، تو آپ کو بھائی رزق حلال میں وسعت اور برکت بھی ملے گی، اور آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی دعائیں کہ اللہ کو آپ رحمان و رحیم کے نام سے پکار رہے ہیں، مسلسل پکار رہے ہیں، تو اس کی برکت اور خیر و برکت یہ ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ ودن اے ویک، ودن 11 days جب آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کے تمام معاملات بھی درست ہوتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کی دعاؤں میں قبولیت ہونا شروع۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرے جی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔